بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرنے والی اب بہت سی جماعتیں ہو گئی ہیں، یعنی جو کہ کہتی ہیں کہ جی کراچی کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، رہا ہے یا مستقبل میں یہ مینڈیٹ ان کو مل سکتا ہے، چاہے اس سے مراد بلدیاتی ادارے ہوں، اسمبلیاں ہوں، قومی اسمبلی ہو، لیکن دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ جی کراچی کی اصل آواز ہم ہیں۔ ناظرین، اگر ہم کراچی کے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ایک ایسی پارٹی جو کہ مذہبی پارٹی بھی کہلاتی تھی، کراچی کے تمام معاملات یا جو بلدیاتی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں وہ سنبھالا کرتی تھی۔ اس پارٹی کا گو کہ وفاقی حکومت اور دوسری چیزوں سے بھی تعلق تھا، لیکن کراچی کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے کہ جی میئر کس پارٹی کا ہوگا یا کونسلر کس پارٹی کا ہوگا تو ایک ہی جماعت کا نام آتا تھا۔ اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا سابقہ مہاجر قومی موومنٹ جس وقت قائم ہوئی اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے تو لوگوں نے ایک لہر دیکھی کہ جی ایک جوان میئر یا نوجوان میئر جو کہ ڈاکٹر بھی تھے ان کو لایا گیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے جو ہے یہ الیکشن، یعنی نہ صرف تمام کونسلرز بلکہ میئر کا الیکشن جیتا اور کراچی کے میئر بنے۔ لوگوں میں بڑی امید تھی، لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ نئی قیادت جو ہے یہ اب کراچی کے مسائل کا حل کرے گی۔ شاید متحدہ قومی موومنٹ یا سابقہ مہاجر قومی موومنٹ یا ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت کے میئر کراچی نے کام بھی کیا، کچھ چیزیں کراچی میں نظر آئیں، لیکن ناظرین اس کے بعد کراچی کے جو حالات رہے، خاص طور سے 92 کے بعد سے کراچی کے جو حالات رہے، اس نے نہ صرف کراچی کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے بلکہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر جو جمہوری حکومتیں آئیں وہ وفاق اور صوبے میں تو اقتدار میں رہیں، لیکن شاید بدقسمتی سے ہماری ایک یہ روایت پڑ گئی ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی چاہے وہ بہت زیادہ اکثریت میں ہو یا سادہ اکثریت رکھتی ہو، بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی بلکہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری پر زیادہ یقین رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی نے زیادہ تر سیاسی ایڈمنسٹریٹر دیکھے۔ اس کے بعد مشرف دور کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایک نیا سسٹم دیا جس میں پاورز کو ڈیوالو کرنے کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس ڈیولیوشن آف پاور سے گورننس میں بڑا فرق پڑے گا جب یہ ضلعی سطح پہ لوگ ایک دوسرے کی، یعنی جو گورنمنٹس ہیں وہ وفاق سے صوبہ اور پھر صوبے سے ضلع کی سطح پہ پاورز، اختیارات اور تمام چیزیں جو ہیں ٹرانسفر کی جائیں گی۔ ابتدا میں لوگوں کو لگا کہ شاید یہ نظام کچھ کامیاب ہو، لیکن وقت کے ساتھ جب بیوروکریسی کو مسائل پیدا ہوئے، یعنی ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کے اختیارات کچھ نہیں رہ گئے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اختیارات کونسلرز یا ضلعی ناظم یا جو میئر ہوتا ہے اس کے ہو گئے، تو اس صورت میں پھر اس سسٹم کو بھی فیل کر دیا گیا۔ اس سسٹم کے تحت کراچی نے ایک ناظم دیکھا جو کہ جنہوں نے کام بھی کیا، جنہوں نے نعمت اللہ خان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے پارکوں کو بنایا، جنہوں نے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ریویمپ کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین اس کے بعد اگر مصطفیٰ کمال کی بات کریں تو انہوں نے اس کام کو آگے ضرور بڑھایا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کنسٹرکشنز ایسی ہوئیں جو شاید دیر پا نہیں تھیں۔ اس وقت لوگ بہت خوش بھی تھے کہ جی بڑا نام ہوا، بہت دنیا کے کامیاب ترین میئرز میں مصطفیٰ کمال کا نام لکھا گیا، لیکن اس کے بعد کے جو حالات رہے اور پھر مسلسل کراچی میں جو لاسٹ بلدیاتی حکومت رہی وسیم اختر صاحب کی، اسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوئی۔ نہ اختیارات، نہ فنڈز، نہ کوئی کام، نہ ترقیاتی کسی قسم کی کوئی منصوبے، بلکہ 4 سال رونا رونے کے بعد آخرکار یہ ٹینیور پورا ہوا اور دوبارہ سے بلدیاتی الیکشن کی باتیں ہونے لگیں۔ لیکن ناظرین 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بلدیاتی الیکشنز ایک دفعہ پھر ملتوی ہو گئے ہیں۔ کیا کراچی والوں کی قسمت میں اپنی مرضی کا میئر منتخب کرنا نہیں ہے؟ یہ ہے بہت بڑا سوال۔ ہمارے ملک کی ایک پارٹی جو کہ ویسے تو قومی پارٹی ہے لیکن کراچی کے حوالے سے انہوں نے ایک اپنی الگ تحریک چلائی جسے حق دو کراچی کو انہوں نے نام رکھا۔ ابتدا میں ریلیاں نکالی گئیں، دھرنے دیے گئے، مختلف مسائل پہ بات کی گئی، چاہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہو، بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی قوانین میں ترامیم کا مسئلہ ہو یا مہنگائی کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں پہ بڑی آواز اٹھائی گئی۔ ناظرین گو کہ اس پارٹی کو اب تک صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے انتخابات میں کراچی کے حوالے سے اتنی کامیابی نہیں ملی، لیکن ایک امید ہے کہ شاید اس دفعہ
جماعت اسلامی جو ہے وہ شاید بلدیاتی الیکشنز میں کامیابی حاصل کر سکے. ناظرین اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. آج ہماری خصوصی درخواست پہ ہمیں وقت دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ جناب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو, جزاک اللہ. سر میں سوچا کہ کچھ ہم ماضی کی چیزوں کو ریوائز کرتے ہوئے چلیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کے حالات میں نہیں, بڑا اچھا آپ نے بڑا کنسائز کر کے ہسٹری کو بیان کیا, اچھا لگا مجھے. اس طرح سے لوگ عموماً نہیں دیکھتے چیزوں کو, آپ نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے بیان کیا. سر اب اگر ہم بات کریں ایٹ پریزنٹ جماعت اسلامی ایک طرف تو نوجوانوں کے لیے جو ابھی بنو قابل جو ایک پروگرام کیا گیا جو کہ ایک روز قبلی بڑا زبردست قسم کا وہ رہا, بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے مسائل کی اگر بات کی جائے, بلدیاتی انتخابات, آپ میں بڑی ناراضگی نظر آتی ہے خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے التوا پہ. سر ٹھیک ہے ناراضگی اپنی جگہ, لیکن اگر آپ شیور ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے تو چاہے آج انتخابات ہوں, 1 مہینے کے بعد ہوں, 2 مہینے کے بعد ہوں, اگر عوام فیصلہ کر چکے آپ کے حق میں تو سر پھر آپ کو نہ اتنے برہم ہونے کی ضرورت ہے. نہیں, یہ برہمی کوئی یہ تھوڑی ہے کہ سونے کا تاج رکھا ہوا تھا وہ ہمارے ہاتھ سے گر گیا. اصل بات کراچی شہر ہے. آپ تو صرف یہ انتخاب نہیں ہے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات میری برہمی آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آتی ہے, پانی نہ ملنے پہ بھی نظر آتی ہے, مردم شماری میں ہماری گنتی عادی کر دی اس پہ بھی نظر آتی ہے, کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا, پھر کیا الیکٹرک مافیا کے سارے سہولت کار بنتے ہیں. کراچی کے لوگوں میں ایک عجیب مایوسی ہے, بددلی ہے, اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ شہر اب رہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. مجھے کیوں غصہ آتا ہے, اس لیے آتا ہے یا آپ کہیں برہمی ہوتی ہے کہ جب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے لیے یہاں پر نہ روزگار ہے نہ تعلیم ہے, تو ہم تو اس شہر میں نہیں رہنا چاہتے, ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا, ملک سے باہر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائیں پڑھیں لکھیں, لیکن اگر اس بنیاد کے اوپر نوجوان ملک سے باہر جائے کہ اس کے لیے تعلیم کے لیے بھی اپورچونیٹیز نہیں ہیں, اس تعلیم حاصل کر لے مارے باندھے, تو پھر اس کے بعد اس کو روزگار نہیں ملے گا, اور جس سڑک پہ وہ چلتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, کھیلنے کے لیے میدان نہیں ملتے, قبضے ہو گئے سارے, تو کچرا گھر بنا دیا ہے پورے شہر کو. تو اس میں اگر کوئی موہوم سی امید ہے کہ جیسے تیسے بھی اختیارات ہیں, کوئی میئر ہوگا, اس کا عملہ ہوگا, اس کے ٹاؤن ناظم ہوں گے, اس کے یو سی کے چیئرمین ہوں گے, اس کے کونسلرز ہوں گے, گلی محلوں میں لوگ ان سے کام کرا لیں گے, صفائی ستھرائی کا نظام بن جائے گا, گٹر اگر بھر جائے گا تو پرائیویٹلی کام نہیں کرانا پڑے گا, وہی کے ایم سی کا آدمی پرائیویٹلی نہیں بلکہ یو سی ناظم چیئرمین کے ذریعے سے کام کر لے گا, میئر اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے کچھ پروجیکٹ بنوا لے گا. تو جب یہ قریب آنے لگتے ہیں تو یہ پھر ہم سے دور کر دیتے ہیں اس چیز کو. تو یہ غصہ جو ہے وہ اہل کراچی کی طرف سے ہے, یہ میرا غصہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. 2009 میں مکمل ہوئی مدت بلدیہ کی جب مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے, 2009 سے 2015 تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. ابھی کتنی عجیب بات ہے کہ اس پورے عرصے میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ اتحادی رہی, 14 میں جا کر وہ الگ ہوئی تھی, اور 2013 میں وہ قوانین بنائے انہوں نے جس میں انہوں نے مشرف دور کے قوانین تقریباً ختم کر کے سارے پاورز اپنے پاس رکھ لیے, اور اس کے 14 مہینے بعد تک متحدہ قومی موومنٹ ان کی صوبائی اور وفاقی پارٹنر رہی, اور ان کے گورنر تو اس کے بعد بھی کئی سال تک رہے. تو ان دونوں ظالموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہمارے سارے اختیارات چھن گئے, ہماری سارے جو ہے نا اسٹرکچر تباہ ہو گیا. پھر کورٹوں کے ذریعے پتہ نہیں کس کس طرح سے الیکشن ہوئے. تو جب الیکشن ہوئے تو وہ لولی لنگڑی قسم کی بلدیہ تھی, لیکن اس بلدیہ میں بھی جو اس کا اپنا بجٹ تھا نہ وہ جمع کر رہے تھے نہ وہ خرچ کر رہے تھے. خرچ ہو رہا تھا لیکن وہ کرپشن کی نظر ہو رہا تھا. پرائرٹی یہ تھی. سر آپ نہیں سمجھتے کہ ایک لہر ملک میں آئی جس نے قومیت کی سیاست کو تقویت دی, اور اس وقت ملک میں آپ کو زیادہ تر حصوں میں قومیت کی سیاست نظر آئی. کراچی میں بھی یہی ہوا, جو کراچی میں میجر سیاست جو ہم نے 80 کی دہائی سے اور اگر میں 2020 تک کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قومیت کی سیاست کی گئی. کیا یہ وجہ بنی جماعت اسلامی کہ تھوڑا سا شہر میں ووٹ نہ حاصل کرنے کی کہ قومیت کی سیاست زیادہ اجاگر کی جا رہی تھی؟ یہ بات صحیح ہے. یعنی لیٹ 80s میں تعصب ایسی چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو اندھا کر دیتی ہے, اور تعصب آتا ہی اس وقت ہے جب کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پہ موجود ہوتا ہے. ایسے تو نہیں کوئی کسی کو بھڑکا دے گا, کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس احساس محرومی کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور ایکسپلائٹ کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی کے مقاصد حاصل کرتے ہیں.
ایم کیو ایم کے لوگوں نے بہت پذیرائی دی تھی, بہت سب کچھ دے دیا تھا, لیکن انہوں نے اپنا طرز سیاست فاشسٹ تنظیم کے طور پر سامنے لے کر آئے, اور وہ جو امید اس وقت مہاجر عوام کو ہوئی تھی کہ ہماری قسمت بدل جائے گی, ہم 5ویں قومیت ہو جائیں گے اور ہمیں ملازمتوں میں حصہ ملے گا اور کوٹا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, اور انہوں نے تو یہ نعرہ لگایا تھا ٹی وی بیچو, VCR بیچو, اسلحہ خریدو, ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے حاصل کریں گے. وہ پوری طاقت ملنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ ہمارے مینڈیٹ کو وڈیروں کو ہاتھوں بیچا, یعنی جن کے خلاف لڑ رہے تھے انہیں کو ہمارا مینڈیٹ لا کے ان کے گود میں ڈال دیتے تھے. اس کے عوض میں ملتی تھیں وزارتیں, اس کے عوض میں ملتے تھے جو 80 گز کے گھروں والے تھے وہ 2000 گز کے گھر میں چلے گئے, ملیشیا میں جاگیریں بنا لیں, دبئی میں بنا لی, امریکہ میں بنا لی, لندن میں بنا لی. دھوکہ ہوا لوگوں کے ساتھ بہت شدید. لیکن بہرحال میں مانتا ہوں کہ قومیت کی یا لسانیت کی یہ سیاست بہت آگے بڑھی, اور اس کا صرف ایک کلپریٹ یعنی ایم کیو ایم نہیں تھی, بلکہ رد ایم کیو ایم یعنی سندھی قومیت بھی بڑی نا. پنجاب کے اندر یہ ضرور ہے کہ پنجابی قومیت کا نعرہ اتنا پاپولر کبھی نہیں ہو سکا, لیکن بہرحال ان کا بیہیویئر اسی طرح کا رہا کہ نواز شریف ہے کہ پنجاب کے رہنما کے طور پر ہی سامنے آتے رہے. انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے دیکھیں نا, اگر وہ سندھ میں توجہ دیتے تو سندھ میں ڈیولپمنٹ ہوتی نا. ایک مثال لے لیں, آپ اسلام آباد سے لاہور کا موٹر وے دیکھ لیں, آپ کراچی اس کے بعد سے سکر, لاہور سے سکھر کا دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ کراچی سے حیدرآباد کی سپر ہائی وے دیکھ لیں, جس کو تھوڑا سا آگے کر کے انہوں نے اسی کو موٹر وے کر دیا. الحمدللہ چنگچی بھی اس پہ چلتی ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, موٹر سائیکل بھی اس پہ چلتی ہے, گدا گاڑی بھی اس پہ چلتی ہے, اور اس کا معیار دیکھ لیجئے. یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے نتیجے میں پھر یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس ایک آپشن تھا, ظاہر ہے وہ وقت تھا. اسی دوران میں یہ ضرور ہوا کہ جب لوگوں کو ایم کیو ایم کا یہ ایکسپیرینس کھلنے لگا, خراب, لوگوں کو کہا یار تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ کمبل کو چھوڑنا چاہتے تھے تو کمبل ان کو نہیں چھوڑتا تھا. مشرف صاحب نے ان کو NRO دے دیا اور ہزاروں مقدمات ختم کر دیے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں کو NRO دیا گیا, اور دونوں کی اگر ارینجمنٹ کے ساتھ کراچی میں پھر وہ سب سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال اب ہمیں ظاہر ہے کہ ہم حالات کو دیکھ رہے تھے, ہم نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ ہم لسانیت کی طرف تو ظاہر جا ہی نہیں سکتے, اور ہم نے تو تجربے سے سیکھا ہے کہ جو لسانیت کی بنیاد پہ جاتا ہے وہ بربادی کرتا ہے. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کی ترجمانی کریں گے, اس شہر کو اپنی سیاست کی بنیاد بنائیں گے, اس لیے کہ یہ شہر سفر کر رہا ہے, یہ شہر ابھی بھی معیشت چلا رہا ہے, ملک کی پورے صوبے کی 98% معیشت چلا رہا ہے, اور یہ شہر پوٹینشیل بھی رکھتا ہے, ایکسپورٹ بھی 54% کر رہا ہے, ریونیو 67% جنریٹ کر رہا ہے, ٹیکس ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں. سر یہ زیادہ فوکس کراچی کی طرف جو آیا, خاص طور پہ کراچی کی, میں کراچی میں رہتا ہوں, ہاں, لیکن سر یہ ہم نے 3-4 سالوں میں زیادہ فوکس دیکھا. اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کو اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا تھا, کیا وجہ بنی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم دیکھیں تمام ایشوز پہ بات کرتے تھے. میں آپ کو مثال دوں, آپ کو یاد ہوگا 2005 میں کے الیکٹرک KC نام تھا اس وقت, اس کو فروخت کیا گیا تھا, اور اس وقت فروخت کرنے والوں میں مشرف صاحب, ایم کیو ایم, اور یہ پیپلز پارٹی تو اس وقت نہیں آئی تھی, قاف لیگ تھی. ہم نے اس کی اپوزیشن کی, ہم نے اس کی شدید مخالفت کی, اور ہمیں پتہ تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس وقت چونکہ ایم کیو ایم اتنی بڑی طاقت میں تھی کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم احتجاج کرتے رہے, ملازمین کے احتجاج میں شرکت کرتے رہے, بیانات دیتے رہے, مظاہرے کرتے رہے, ہماری آواز میڈیا پہ بھی نہیں آنے دی جاتی تھی. اتنا کنٹرول تھا ایم کیو ایم کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کو اتنا سپورٹ کیا کہ ہر چیز پر احتجاج ہو گیا, شہر بند ہو گیا, گاڑیاں جل گئیں, بندے مر گئے. کبھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ ایک فیکٹر یہ تھا کہ آواز ہی دبا دی جاتی تھی, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو. مجھے یاد ہے امپریس مارکیٹ پہ ہمارے مظاہرے ہوتے تھے, آل پارٹیز کانفرنس ہم کرتے تھے, لیکن آواز ہی نہیں اٹھتی تھی, اس لیے کہ ایک آواز آتی تھی تو ساری آوازیں دب جاتی تھیں. تو جب تھوڑا سا ماحول ایسا ہوا کہ ہماری آواز آنا شروع ہوئی, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی نمائندگی کی. دیکھیں جماعت اسلامی کا معاملہ کراچی کے ساتھ جو ہے نا, کوئی یہ نہیں ہوا کہ ابھی ہم نے 4 سال سے مہم شروع کی ہے. شروع سے بالکل جماعت اسلامی کراچی میں اپنی فل گراس روٹ لیول پہ پینیٹریشن رکھتی ہے. سن 58 میں یا 56 میں کب ہوئے تھے یہ بلدیاتی جب الیکشن ہوئے تھے, تو جماعت اسلامی نے میرے خیال ہے 32 میں سے 23 یا اس سے بھی زیادہ نشستیں لے لی تھیں, اور اسی کے بعد ماشاء اللہ آیا تھا, وہ کیپٹل تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے. یعنی تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے 65 میں PD ممبر کیے, اس میں بھی ہمارے اچھے خاصے آ گئے. پھر 85 کے 79 میں ہمارے میئر آئے, 83 میں ہمارے میئر آئے. میں آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں, ایک لسانی بل آیا تھا صوبائی اسمبلیوں بھٹو کے زمانے میں. اس لسانی بل کے خلاف اگر کسی نے آفیشلی کوئی چیز لکھی تھی تو ہمارے ایک ممبر ہوا کرتے تھے افتخار احمد صاحب, تو ان کا نوٹ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس بل کو اس طرح نہیں, اس طرح کر کے دیں تاکہ یہ لسانیت نہ پروان چڑھے. تو ہم نے تو اس وقت بھی ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا.
NLD یونیورسٹی میں ایک مرتبہ ریسیپروکل کوٹے کا مسئلہ آیا, اسلامی جمعیت طلبہ نے پوری تحریک چلائی کراچی کی سیٹوں کے لیے. ہم یہ سب کام کرتے تھے, لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے مینیج ہو رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل سر یہ الزام تو پہلے آپ کی پارٹی پہ بھی رہا ہے کہ آپ امریکن فنڈنگ سے پارٹی چلتی ہاں, الزام تو ابھی بھی لوگ لگاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مطلب میڈیا دور میں رہا ہے سر, اربوں روپے جو ہے نا دیتے ہیں اس کے لیے اپنی کیمپین چلانے کے لیے. تو آپ بتائیے بعد میں پھر یہ ہوا کہ سعودی فنڈنگ چل رہی ہے آپ کی پارٹی پہ. دیکھیں ہوا یہ تھا اس وقت, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ. روس ایک سپر پاور تھا, امریکہ ایک سپر پاور تھا. اس وقت جتنے لوگ اس وقت امریکی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت روس کی سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, امریکہ کو گالیاں دیتے تھے. لیکن اب وہ سارے کے سارے امریکنائزڈ ہو گئے. ہم امریکہ مرد آباد آج بھی کہتے ہیں اس کی تمام پالیسیوں کے نتیجے میں اور اس کی جو غلامی کا تو پہنا ہوا اس کے نتیجے میں. تو اس وقت چونکہ روس بڑی سپر پاور تھا اور افغانستان کے بعد وہ پاکستان پہنچ رہا تھا, اس کو گرم پانی چاہیے تھے, اس کے پاس جو ہے وہ پورٹ نہیں تھا کوئی, تو اس وقت کیا کرتے, ریزسٹنس ہوئی, مجاہدین نے ریزسٹنس کی, مجاہدین کو ہم نے سپورٹ کیا, اپنے ایمان کی بنیاد پہ کیا, پاکستان کی بنیاد پہ کیا. اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہماری تھی اس کا بھی موقف یہی تھا. دو چیزوں پر, ملک کی سلامتی پر, اسلام کے حوالے سے, ملک کی سلامتی کے حوالے سے اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موقف ایک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو گئے. اس 3 سال تک جہاد, اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو موقف صحیح لگا اس لیے آپ نے اس کا ساتھ دیا, وہ جہاد چلتا رہا اور تمام چیزیں. 3 سال تک امریکہ نہیں آیا تھا وہاں پہ. یہ بات نہیں بتائے گا کوئی آپ کو, جتنے بھی جو اس وقت کے سرخے اور اس وقت کا امریکی ہیں وہ آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے. اس وقت کے جو نام نہاد لبرل ہیں, جن کو لبرلزم کا نہیں پتا, جو سیکولرزم کا اس سے واقف نہیں ہے, وہ آپ کو جو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ 3 سال تک امریکہ نہیں آیا تھا, مجاہدین لڑ رہے تھے درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے. جب انہوں نے ریزسٹنس دی تو امریکی فوجیں آئیں اور پھر دنیا کا پیسہ بھی آیا. تو جماعت اسلامی کو اگر پیسہ بنانا ہوتا تو کم از کم ہم لوگوں کے گھر تو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ہوتے یار. کم از کم آپ کو جو ہے افغانی صاحب کا جنازہ جو ہے 80 گز کے گھر سے نہ نکلتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ بتائیں کہ جماعت اسلامی کو کتنے ڈالرز کی, وہ تو ہمارے لائف اسٹائل سے, ہمارے تمام تر چیزوں سے الحمدللہ بالکل آپ جانتے ہیں, اور یہی وہ ٹرسٹ ہے کہ بدترین حالات میں بھی لوگ جماعت اسلامی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی آپ کے 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن کو دشمن دوست ہو جاتا ہے. انٹرنیشنل ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس اسٹریٹجی پہ کیا گیا. حافظ صاحب سے مزید گفتگو. لیکن یہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب روس ختم ہو گیا, اس کا زوال ہو گیا, تو یہ سارے امریکہ کی گود میں کیوں بیٹھ گئے جا کے. اور جتنی اب یہ بڑی بڑی NGOs بنا کر, یہ چھوٹے چھوٹے بعض اوقات سول سوسائٹی کی بنیاد پہ بھی لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے سوال بنتا ہے یہ کہ اب آپ اتنے خلاف رہتے تو ہاں, تو اب آپ ان کی گود میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی مفاد کا مسئلہ تھا, اس وقت بھی مفاد کا مسئلہ ہے. ملک مسئلہ نہیں ہے ان لوگوں کا, نہ دین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. شاید یہ قومی سیاست ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب امریکی مخالف بیانیہ یا اس کے حق میں سیاست ہو رہی ہے یا اس کے مخالف سیاست ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ اور جماعت اسلامی کہیں پہ بھی نہیں ہے, یعنی نہ تو باقی جو قوتیں PDM اس میں ساتھ ہے, نہ PTI عمران خان کے ساتھ ہے. کہاں کھڑے ہیں سر آپ؟ کیا مطلب؟ نہیں, ہم اپنے صحیح موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر وقتی طور پر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن سیاسی اعتبار سے ملکی سطح پر کمزور ہے, تو یہ میرا اندازہ ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پر, اور کہ آئندہ آنے والے 3-4 سال 5 سال میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہونے والا ہے ملک میں. اور یہ سارے اعلانیے اور یہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بیانیے, دیکھیں بیانیہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ٹھوس گراؤنڈ ہوتا ہے. نعرے بیانیہ نہیں ہوتے. بیانیہ کے پیچھے آپ کی پوری اسٹرگل اور آپ کا پورا کنڈکٹ ہوتا ہے. اگر کسی بھی پارٹی کا کنڈکٹ پرو امریکہ ہے اور وہ اوپر سے لے کر نیچے تک امریکی غلامی میں ڈوبی ہوئی ہے, تو اس کے یہ کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ امریکہ مرد آباد. ایسے لوگ تو امریکہ کو زیادہ آپ کا اشارہ PTI کی طرف ہے. ایسے لوگ تو امریکہ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں کہ جو ہوں تو ان کے, لیکن مرد آباد ان کو کہہ رہے ہیں. آپ کا اشارہ PTI کی طرف ہے. اشارہ تو ہر اس آدمی کی طرف ہے کہ جو اپنے کنڈکٹ میں ویسٹرنائز ہو اور نعروں میں اسلامی ہو. تو اس لیے دیکھیں ویسٹرن اس کپڑے کا تعلق, لباس کا تعلق ویسٹرنائزیشن سے نہیں ہے, سوچ کا تعلق ہے. آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے سب, مثلا اگر کوئی بل ایسا لانا ہو کہ جس میں FATF کی پابندیاں, اس سے بچنے کے لیے ہم اپنی معاشی غلامی اختیار کریں اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی ان کی مرضی کا لگائیں, اس کو بھی اپنے اختیار سے باہر لے جائیں, اور اس میں PTI, نون لیگ, MQM, ANP, پیپلز پارٹی سب ایک پیج پر ہوں,
پھر اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس غلامی کی زنجیر کو جو ہے وہ توڑ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کم از کم اس وقت بیان کرتے اس بات کو. آپ حکومت میں تھے اور آپ نے اس کام کو کیا. آئی ایم ایف کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی سودے بازی کرتی ہے, نون لیگ بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. بلکہ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ بات ایک گالی ہوتی تھی, سیاسی گالی ہوتی تھی کہ کوئی کہے کہ میں آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہا ہوں. اب یہ اچھا سمجھا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے کون اچھا ڈیل کر رہا ہے. تو غلامی میں وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کرائیں زندگی, اور جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ غلامی جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کی سوچ کو, اپروچ کو بدل دیتی ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا حال ہوا ہے کہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھا کر سکتے ہیں اور ہم اچھا کر سکتے ہیں. تو سر یہ جو بیانیہ, میں آپ سے اب یہ بھی جاننا چاہوں گا سیاسی کارکن کے کہ جو سائفر کے حوالے سے جو بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی یہ ایک طریقے سے امریکی سازش تھی, رجیم چینج ہوئی, آپ کیا کہتے ہیں سر, واقعی امریکی سازش ہوئی رجیم چینج میں یا سائفر میں جو کچھ لکھا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہر حکومت میں اپنی مداخلت کرتا ہے, ہر پارٹی میں وہ اپنی مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور امریکہ کا ماضی اور اس کا حال اور اس کے عزائم سب اس طرح کے ہیں کہ جس میں ایگریشن ہے, جارحیت ہے, طاقت کا استعمال ہے. لیکن اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں کہ وہ لوگ جو کہ امریکہ مرد آباد کہتے ہیں اور اندر سے امریکہ کے ہیں, اور اگر وہ پی ٹی آئی بھی اسی طریقے کی جو کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتی رہی اور فیٹف کی تمام چیزوں پہ مطلب لوگ لگاتی رہی انہی کے حوالے سے, پھر امریکہ نے اپنی حکومت کو کیوں گرا دیا سر اگر اتنے ہی اپنے لوگ تھے تو؟ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو سائفر کا معاملہ ہے, اب اگر سپریم کورٹ میں ہے یہ تو سپریم کورٹ میں لائیں نا سامنے, ٹھیک ہے نا. ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں پھر سنجیدگی سے کیس چلواتے, رات کو کورٹ کھلواتے یا دن میں کورٹ کھلواتے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے تھا, جو آپ کی گورنمنٹ ہے, کہ وہ بھی سامنے لے کر آتی. وہ کیوں چھپی ہوئی ہے؟ چونکہ دیکھیں یا تو جو ڈپلومیسی میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح سے بازاروں میں نہیں لائی جاتی, ایک نارمز ہوتے ہیں قوموں کے, پارٹیوں کے. اب آپ جب لے آئیں نا تو پھر اس میں قوم کو کنفیوز نہیں کریں. اگر یہ کہتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف یا یہ پوری پی ڈی ایم کہ سائفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ان کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ اب کورٹ میں ہی نہیں, کھلی کورٹ میں چلنا چاہیے کیس, دکھائیں. اور اگر خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں تو پھر یہ نہ کہیں کہ مجھ سے وہ پرچہ گم ہو گیا. وہ پرچہ گم نہیں ہونا چاہیے, ان سے اس کو بھی اب قوم کے سامنے سر گم ہوا ہے یا گم کرایا گیا؟ لے آنا چاہیے نا سر. بھائی اگر آپ کا خیال ہے سچ ہے کہ پرچہ گم ہو سکتا ہے اتنا اہم جس پہ ساری نہیں ہو سکتا؟ میری جیب میں پرچے ہوتے ہیں, بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ہی کاپی ہوگی سر؟ اب یہ تو ظاہر خان صاحب بتائیں گے نا کتنی کاپی, کیوں نہیں رکھی تھی انہوں نے کاپی. خان صاحب کو کاپی رکھنی چاہیے تھی, اور کم از کم ان کو شاہ محمود قریشی ان کی کورٹ والی کاپی شاید غائب ہو گئی ہے جو جلسے میں دکھائی گیا ہوگا یار, دھوبی کو مل گئی ہوگی سر وہ کاپی, دھل گیا ہوگا یار, نوٹ کے ساتھ چلا گیا. نوٹ ووٹ ویسے خان صاحب جیب میں. اچھا خیر, بات یہ ہے, یہ سنجیدہ معاملہ تھا, ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, بہت بڑا نیریٹو تھا. اس نیریٹو کو جب اتنی زیادہ اس کے اوپر کھچڑی پک گئی تھی نا, تو پھر اس کو کاغذوں میں نہیں رہنا چاہیے تھا, اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے تھا. یہ عمران خان صاحب کی بھی ذمہ داری تھی, اور یہ پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے صدر ہیں, یا ان کی پوری نواز شریف اور پیپلز پارٹی والے, ان کی بھی ذمہ داری تھی. اگر یہ دونوں نہیں لا رہے تو پھر تو مجھے لگ رہا ہے پھر پوری دالی کالی ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں سب خوفزدہ ہوتے ہیں امریکہ سے. اب امریکی غلامی نامنظور چلتے چلتے غلامی نامنظور ہو جائے اور اچانک سے حقیقی آزادی میں چلا جائے, اور یہ بھی کہا جائے کہ یہ امریکی غلامی میں یہ سلوگن امریکہ میں نہیں جانا چاہیے, تو پھر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس طریقے سے جو ایونٹس ہوئے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا, جو ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائی گئی, تحریک عدم اعتماد جو پاس ہوئی, اس کے بعد پھر شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, آپ کیا کہتے ہیں سر یہی ہو جانا چاہیے تھا یا الیکشن ہونے چاہیے تھے, کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے. آپ کے خیال میں خان صاحب کو پورے 5 سال کرنے چاہیے تھے؟ سر کیسے کرتے جب تحریک عدم اعتماد آ گئی, کامیاب ہو گئی, اور یا اس سے پہلے خرید و فروخت کیوں ہوئی, چاہے ادھر سے ہوئی ہو یا ادھر سے ہوئی, اب تو سب چیزیں اوپن ہے نا. اور اب تو مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ سوال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آڈیو غلط ہے, اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ آڈیو ریکارڈ کیوں کی گئی. اگر آپ کہتے ہیں 5 سال پورے کرنے چاہیے تو کیا خان صاحب ٹھیک حکومت چلا رہے تھے؟ لیکن خان صاحب اچھی حکومت نہیں چلا رہے تھے, یہ بات صحیح ہے. خان صاحب نے اب توقعات پوری نہیں کی تھیں. خان صاحب کے زمانے میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. خان صاحب نے کہ
ہم کراچی والوں کی حیثیت سے دیکھیں تو کراچی کے لیے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, انہوں نے بھی نہیں کیا, اور ماشاءاللہ ان کی جو تو پھر بہتر نہیں تھا انتخابات ہو جاتے اس وقت؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک نارمز یا قومی حکومت بنا دی جاتی, نہیں بننی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم پر 1.5 سال میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا نا. کیا ہونا تھا؟ مسئلہ کیا ہوا ہے, رجیم چینج کا یہ پورا جو آپریشن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ لیں کہ ہم نوائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ان لوگوں نے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو سراج الحق صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ فیڈر جو ہے وہ اس کے منہ میں چسنی کیوں لگی ہوئی, ہمارے منہ میں کیوں نہیں آتی. صرف یہ جھگڑا تھا اور کیا تھا. ملک اور قوم کس کے پیش نظر ہے یار؟ ذات کی خاطر آپ سب کچھ کر دیتے ہیں. اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ ملک اور قوم کے لیے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح ذرا ڈیپتھ میں جا کر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج بالکل غلط تھی, ان کو ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد عوام کے پاس زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے اور عمران خان پھر اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آتے, اور پھر لوگوں کا اختیار تھا, چاہے تو ان کو ووٹ دیتے چاہے نہیں دیتے. پی ڈی ایم اتنی زبردست تھی تو ان کو ووٹ مل جاتے ہیں نا, لیکن انہوں نے اس طرح. اور پھر دیکھیں نا کن لوگوں کے ذریعے سے پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی اور کن لوگوں کے ذریعے سے ان کی چل رہی تھی, وہ ہے ایم کیو ایم شریف. صحیح ہے نا. تو اب آپ ایم کیو ایم کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اپنی حکومت چلاتی ہو اور ایم کیو ایم کی بنیاد پہ پی ڈی ایم اپنی حکومت چلاتی ہو, تو آپ سہارے تو دیکھیں کتنے شاندار ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چلتے رہنا چاہیے تھا, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں نواز شریف کو بھی اس طرح سے نہیں ہٹانا چاہیے تھا, ان کو بھی 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. اس وقت کیا کہتے ہیں سر, یہ حکومت چلتی رہنی چاہیے, ٹینیور پورا کر لے سر؟ پھر بھی 1 سال کا ٹائم ہے. ہاں نہیں, میرا خیال ہے اب تو یہ آپس میں طے کر رہے ہیں کچھ. میرا خیال ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر 2023 سے پہلے میرا الیکشن خیال ہے ممکن کہ نہیں ہے. اچھی ملاقاتیں سب کی ہو رہی ہیں. وہ ہو گئی سر, سب کی ہو گئی ہیں. ہاں تو وہ وہی طے کریں گے. وہ کہتے ہیں نا یار وہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں, لیکن سر آپ کی رائے کیا ہے؟ سامنے سے شیر آ گیا تو آپ کیا کرو گے؟ میں کیا کروں گا, جو کرنا شیر کو ہی کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا بھائی. لیکن سر آپ کی کیا رائے ہے, یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایٹ پریزنٹ؟ ایک طرف لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے, اگر تو ایک بات چیت کے ذریعے سے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرا رہی ہو, بات چیت کے ذریعے سے کوئی بھی اچھا سلوشن آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں اگر انتخابات کی بات طے ہو جاتی ہے تو انتخابات ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اسی طرح لانگ مارچ کرتا رہوں گا, آپ بھی اسی طرح چلاتے رہیں, اور اس دوران میں یہ مقبولیت بڑھتی جائیں گے, یہ فلاں ہو جائے گا, یہ فلاں ہو جائے گا, کچھ چیزیں طے ہو جائیں, تو بھائی بس قوم کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے. انسرٹینٹی کے نتیجے میں اس وقت ملک کی معیشت استحکام حاصل نہیں کر پا رہی, کچھ نالائقیوں کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, آئی ایم ایف کی غلامی. دیکھیں آئی ایم ایف اگر ایک مجبوری ہے نا تو اس سے ہینڈل کرنے اور اس کو ایڈریس کرنے کے بھی طریقے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو تو بھی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی ہو تو بھی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور نون لیگ ہو تو بھی وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہوتے وہی لوگ ہیں, بیوروکریسی وہی ہے, بیوروکریسی وہی ہے. حفیظ شیخ صاحب تو سبھی کے تھے نا, تو عمران خان صاحب یا نواز شریف کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اچھا ڈیل کیا اور اس نے خراب ڈیل کیا؟ سبھی کے ہوتے ہیں یہ. بیوروکریسی میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو سب. تو آئی ایم ایف سے ڈیل, آپ اپنی پوزیشن کو کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ آپ کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, آپ خطے کے اندر ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں, آپ ایران کے لیے بھی اہم ہیں, ترکی کے لیے بھی اہم ہیں, روس کے لیے بھی اہم ہیں. کہ امداد کے بغیر یہ ملک چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے, کیوں نہیں چل سکتا؟ سر یہی دعوے عمران خان نے کیے اور آخر میں فیل ہو نہیں کیا نا بھائی. عمران خان صاحب نے تو کچھ مطلب عمران خان صاحب پھر اسٹینڈ لے لیتے تو یہ ملک چل جاتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ان کو اتنی نہیں ممکن تھا نا, ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا مجبوراً. نہیں کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. یہ میری بات آپ ڈاکٹر صاحب لکھ لیں, اس ملک کو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا سر اس میں ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک کسی نظریے پہ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہی یہ مشیت ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ نہ امریکہ اس کو ڈیفالٹ ہونے دے گا, نہ چائنا اس کو ڈیفالٹ ہونے دے گا. آپ کو اپنی پوزیشن سمجھ کر ڈیل کرنی چاہیے. آپ ٹھیک ہے فوری طور پر نہیں نکل سکتے, لیکن اپنے وقار اور عزت کو داؤ پہ نہیں لگائیں. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کر کے آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کریں. یہ آئی ایم ایف خود چل کر آپ کے پاس آئے گا. جتنا ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے اور معیشت کو دیکھا ہے, یہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے. یہ آپ پر لگا دیں پابندی, پھر پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, آپ کو پابندی لگا کر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اور یہ کبھی بھی نہیں لگا سکتے. وہ پابندیاں دیکھیں, یہ ماشاء اللہ کا بھی جو زمانہ آتا ہے تو کہتے ہیں نا پابندیاں لگ گئی, کبھی لگی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور بلکہ اس زمانے میں معیشت میں ایک نیا ٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی جگہ دی ہے, اور ایسی آپ خود ہی غلامی اختیار کر لیں سبھی لوگ, اور خود ہی اپنی چیزیں بیچنا شروع کر دیں, اور خود ہی دستبردار ہو جائیں, اور آپ نے ذہنوں میں اپنی ذہن سازی پوری قوم کی یہ کر لی کہ آئی ایم ایف خدا ہے, اس نعوذ باللہ اس خدا کے آگے ہمیں جھکنا ہی جھکنا ہے, تو پھر تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا. اور جو ہے وہ جو اپنے آپ کو ہے جرم عزت و وقار کے ساتھ نہیں ڈیل کیا جاتا, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, سیدھی بات ہے. تو اس لیے عزت کے ساتھ ڈیل کیجئے, وقار کے ساتھ ڈیل کیجئے. یہ چیزیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے, دیکھتے ہیں وہ کتنا دور بھاگتے ہیں. آپ وقار کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ ترکی, آپ ایران, آپ روس, آپ چائنا, یہ کوئی چھوٹا بلاک ہے.
آپ ان سے بات کرنا شروع کریں. لیکن مسئلہ سر انہی سے بات کرنے پہ تو سزا ملے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب پارٹیوں اور ان کے سربراہوں اور ملک کو چلانے والوں کے بچے اور ان کا مستقبل امریکی اداروں سے وابستہ ہو تو پھر وہ فیصلے آزادی کے نہیں کر سکتے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ایک اور مطلب میں بچہ رہا ہوں کہ اس حصے میں آپ سے کچھ قومی سیاست کی بات کریں پھر ہم کراچی پہ آتے ہیں سر. اب مجھے بتائیں سر کہ یہ جو آڈیو لیکس وغیرہ کا مسئلہ ہوا اور تمام چیزوں میں کون کرا رہا ہے سر یہ آڈیو لیکس؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یار ہر بات مجھ سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آئی ایس آئی کو ریکارڈ کرنی چاہیے. ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, ان کا یہ موقف تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور ان کو اس موقف پہ یا تو قائم رہنا چاہیے. ابھی لیک ہونے پہ ان کا کوئی زیادہ اعتراض بھی نہیں ہے, ان کو نہیں اعتراض, اتنا اعتراض بھی نہیں ہے سر. نہیں ہے تو نہیں ہے. اصل میں دیکھیں نا ہوشیاری سے چلاتے ہیں. پہلے انہوں نے نون لیگ کی آڈیو لیک کر دی تو یہ ہمارے جتنے بھی دوست تھے پی ٹی آئی کے وہ بہت خوش ہوئے. اب ان کو پتا نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ اتنا بیوقوفانہ گیم ہے دونوں طرف سے جو ہو رہا ہے, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ گندی سیاست ہے, اس سے سب کو دستبردار ہو جانا چاہیے. یہ دشمنی کی سیاست, گالی کی سیاست, گندی ویڈیوز کی سیاست, یہ لے کر مذہب کے بھی خلاف ہے سر. ہمارا ایک معاشرہ ہے, دیکھیں ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں, چاہے کوئی کتنا ہی بد عمل ہو, ایک حجاب جو ہے نا ضرور رہنا چاہیے. ایک حجاب جو ہوتا ہے اقدار نہیں ختم ہونی چاہیے, اقدار ختم نہیں ہونی چاہیے. باپ بیٹے اور گھر والوں کے درمیان بھی ساری چیزوں کے باوجود ایک پردہ ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ کی جو ہے نا اقدار ویلیوز برقرار رہتی ہیں. اگر وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر حفظ مراتب اور ہر چیز کا فرق ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ مسئلہ اس وقت وقتی سیاست کا نہیں ہے, اس پر سب کو غور کرنا چاہیے جو جتنا ذمہ دار ہے کہ یہ گندی سیاست شروع نہ کریں. کوئی بھی نہیں بچے گا. پھر مورلز کی بہت کچھ جو ہے وہ جینون آئیں گی اور کچھ جو ہے وہ انجن آئیں گی, پھر اس کے بعد بننا شروع ہو جائیں گی. آپ ہزار وضاحت پھر بلدیاتی انتخابات کراچی میں ہو سکیں. حافظ صاحب کیا کہتے ہیں سر, بلدیاتی انتخابات کے التوا پہ کیا لائے عمل اختیار کیا آپ نے؟ ایک تو التوا ظاہر ہے آپ نے خود بتایا, ہماری شروع میں بھی بات ہوئی کہ بالکل ناجائز ہے, غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. پہلے انہوں نے کہا بارش ہے تو بھائی وہ بارش تھی تو 4 دن بعد 6 دن بعد کا رکھ لیتے. آپ نے 1 مہینہ 4 دن آگے بڑھا دیا. پھر جب 19-20 اگست تک پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا کہ جناب سیلاب آ گیا ہے. حالانکہ سیلاب تو پہلے سے آیا ہوا تھا, اس وقت کسی کو ہوش نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب 23 اکتوبر کی ڈیٹ فکس ہوئی تو خط پہ خط لکھ رہے ہیں, کنفیوژن پھیلا رہے ہیں تاکہ ایک کیمپین ہی نہ بن سکے. اور پھر قریب میں آ کر آپ نے کہہ دیا کہ چونکہ نفری دستیاب نہیں ہوئی تو ہم نے الیکشن کمشنر سے یہی کہا کہ آپ کا اختیار ہے, آپ ریکویسٹ کیوں کرتے ہیں لوگوں سے؟ آئین کے آرٹیکل 220 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس ادارے کو چاہے استعمال کر سکتی ہے. پوچھے گی نہیں, پوچھنا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے بتائیے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ آ جاؤ تو آنا پڑے گا, چاہے آرمی ہو چاہے کوئی بھی ہو, ایف سی ہو, یعنی وزارت دفاع, وزارت داخلہ, سب ماتحت ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. الیکشن کا جہاں تک ان کو خود نہیں اندازہ اس بات کا, بات ہوتا یہ ہے کہ دم نہیں ہوتا لوگوں میں. یا تو آپ کہیں نا چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ بھائی میری طاقت نہیں ہے اتنی کہ میں چھوڑ دیں, پھر آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ اور آپ جب کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, بار بار آپ نے کہا کہ ہونا چاہیے, آپ نے کہا کہ ہم مرکز سے نفری لے لیں گے, اور پھر اگر آپ نے ان کو ہدایت بھی نہیں کی اور الیکشن کینسل کر دی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے یا آپ خوف کھاتے ہیں ان سے. تو آپ خوف کھاتے ہیں تو کیوں بیٹھے ہوئے سیٹ پر؟ اسی لیے ہم نے ان سے کہا, ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم نے ان سے بڑی ملاقاتیں کی ہیں, ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار آپ اپنا اختیار استعمال کریں. لیکن جب وہ بالکل ہی پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بن جائیں گے یا نون لیگ کی ایکسٹینشن بن جائیں گے, یا وہ اپنا اختیارات کو استعمال ہی نہیں کریں گے اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے خلاف ایک سازش کا حصہ بن جائیں گے, تو ہم ان سے پھر استعفے کا مطالبہ کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے اور اب فوراً ڈیٹ آ جانی چاہیے, اور اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اب اسٹیک ہولڈر کو بلا کر سب کے سامنے بیٹھ کر ایک دفعہ بات ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ ڈیٹ ہے, تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. ہوتا یہ کہ ایک کورٹ چلا جاتا ہے, ایک الیکشن کمیشن میں چلا جاتا ہے, خط لکھ دیتا ہے, یہ کنفیوز رکھ کر لوگوں کو جو ہے آخر میں کاروائی ڈال دیتا ہے. تو سر آپ کی طرف سے جو کہا گیا کورٹوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے؟ بھئی دیکھیں پچھلی مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں خود گیا تھا, یعنی میں ان پرسن بھی شریک ہوا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں جو ایم نے کیس کیا ہوا تھا الیکشن کو مؤخر کرنے کا, تو اس میں انٹروینر بنے تھے اور انہوں نے اس کو ایڈریس کیا اور فیصلہ دیا کہ 28 اگست کو الیکشن ہونے چاہیے, اور ان کی جو درخواست تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی تھی. اب 28 کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بہانہ سیلاب کا بنا دیا, ہم پھر کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں. اب ہائی کورٹ میں بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ نوٹسز ایشو ہو گئے, وہ 23 اکتوبر کو جو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے پیٹیشن تھی اس کی تاریخ 25 اکتوبر کی دی گئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر میں کہاں جاؤں؟ بہرحال اب ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ چونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ایک دفعہ چلا ہے
تو ہم سپریم کورٹ ہی جا رہے ہیں, یا تو ہم کل پٹیشن کر دیں گے یا انشاءاللہ تعالی منڈے تک ہو جائے گی, ہماری تیاری ہو رہی ہے اس وقت. اور ہم وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ یا اپنے عدالت عظمیٰ سے کہ اب سندھ حکومت کو پابند کریں اور ایک ڈیٹ سپریم کورٹ میں ہی پیش کی جائے تاکہ سب. سر الیکشن کرانا سندھ حکومت کا کام ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کا. کمیشن آف پاکستان. تو سندھ حکومت کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ سندھ حکومت, آپ کے بیانات میں کہ سندھ حکومت راہ فرار اختیار کر رہی ہے, ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. ہاں تو اس لیے کہ وہ کر رہے ہیں نا, اگر نہیں کر رہے ہوتے تو ہم یہ بیان نہیں آپ کے خیال میں سندھ حکومت کر رہی ہے؟ سندھ حکومت تو بین ہے, اصل میں زرداری ڈاکٹرائن ہے. زرداری ڈاکٹرائن جانتے ہیں کیا ہے اس وقت؟ ویسے تو ہمیشہ زرداری ڈاکٹرائن بہت کام کرتا ہے. اس مرتبہ ڈاکٹرائن میں رجیم چینج میں طے ہوا تھا کہ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ ہمیں گورنر بھی چاہیے, ہمیں وزارتیں بھی چاہیے, اور بلدیاتی الیکشن کرائیں گے تو میئر چاہیے ورنہ نہیں کرائیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, لوگ فیصلہ کریں گے نا کہ میئر ان کا آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اصل میں پھر ہوتا کیا ہے, مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر مینجمنٹ کر کے اگر پارٹی کے اندر تھوڑا سا بھی دم ہوتا ہے تو وہ مینجمنٹ کر کے اس دم کو تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں. اب مسئلہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو تو ہو گئی ہے فارغ. اس وقت مینجمنٹ پاسبل ہے الیکشن کی؟ ان ایم کیو ایم کے حق میں تو کوئی مینجمنٹ کرنے کے قابل نہیں, کسی بھی کوئی بھی پارٹی مینج کر سکتی ہے. مشکل ہے, اب تو الیکشن کرانے پڑیں گے ان کو. اب ایم کیو ایم تو کسی قابل رہی نہیں, تو اس لیے وہ تو ہو گئی فارغ بالکل. تو جب وہ فارغ ہو گئے تو وہ لوڈو کا کھیل کھیلتے ہیں نا بچے, تو جب کوئی ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے جب وہ ہارنے لگتا ہے تو کھیل بگاڑ دیتا ہے. تو وہ جو ہے نا کھیل بگاڑ رہے ہیں اس وقت, کہہ رہے ہیں یار ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. کب تک بگاڑیں گے؟ یعنی وہی بات ہے کہ تو ہوگا ہار رہے ہو تو آدمی وکٹیں اکھاڑ کے لے جائے, پچ کھود دے. تو کتنی دفعہ, ایک دفعہ پچ کھودی, ایک مرتبہ پانی لا کے ڈال دیا, ایک مرتبہ جو ہے وہ وکٹیں اٹھا کے لے گئے. لیکن یہ جتنا بھاگیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ابھی ایم کیو ایم کو شرارتی بچہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں, ایم کیو ایم کی اپنی کیا اوقات ہے. ایم کیو ایم کو تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے, نون لیگ سپورٹ کر رہی ہے. اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب واضح طور پر اپنی وضاحت کرنی چاہیے, اس لیے کہ بات تو ان کی طرف بھی جا رہی ہے. اب باتیں کوئی چھپی ہوئی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن مطلب اگر ملتوی ہوں گے تو کیا لوگوں کی رائے چینج ہو جائے گی, یا کراچی میں جو کام اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ رائے بدل جائے گی, لیکن وہ رائے تو مستحکم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے اس الیکشن کے التوا, تو میں تو کہوں گا مجھے تو ہر دفعہ التوا ہونے سے جماعت اسلامی کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن سر آپ کا اگر لیکن ہمارے فائدے کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی کا فائدہ ہونا چاہیے. ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہر دفعہ الیکشن کے التوا سے آپ کا جو خرچہ الیکشن پہ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے, اور آپ کی انرجیز جو ویسٹ ہوتی ہیں. تو سر کیا آپ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے کیس میں نا الیکشن کیمپین کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی ہماری حق دو کراچی کو تحریک کی اہمیت ہے. لیکن سر یہ پراپر سوشل میڈیا پہ میں نے پہلی دفعہ جماعت اسلامی کو سوشل میڈیا پہ بڑی اسٹرانگ کیمپین چلاتے تھے. دیکھیں ہم تو یہ تحریک چلا رہے تھے نا پچھلے کئی برس سے کہ الیکٹرک, نادرا اور فلاں, پھر مجموعی پیکیج ہم نے بنایا کراچی کے ایشوز کا, پھر ریفرینڈم ہوا اس وقت, پھر اس کے بعد ہم کورٹوں میں جا رہے ہیں نیپرا کے خلاف, کے الیکٹرک کے ابھی بھی کیسز کر رہے ہیں, میونسپل چارجز کے خلاف اسٹے لے لیا, یہ سب چل رہا تھا نا. اس دوران میں الیکشن آ گئے, تو ہم نے اس الیکشن کیمپین کو سامنے رکھ کر, الیکشن کو سامنے رکھ کے بھی اپنی اسی حق دو کراچی تحریک چلائی ہے. ہم نے کوئی اپنی ذات کی یا لیکن جو سینہ بسینہ یا جو ٹرینڈ جماعت اسلامی کا ہوتا تھا کیمپین چلانے کا یا اپنا پیغام پہنچانے کا, پچھلے ایک سال سے بالکل مختلف نظر آیا. یعنی اتنی اسٹرانگ کیمپین یا تو پی ٹی آئی کی طرف سے چلا کرتی تھی سوشل میڈیا کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا لوگوں کے دماغ کو یا سوچ کو بدل سکتا ہے, یا نہیں بدلتا؟ کیا آپ کا پیغام زیادہ بہتر طریقے سے پہنچا؟ اگر آپ گراؤنڈ پہ موجود ہو تو سوشل میڈیا آپ کی رائے کو کمیونیکیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے, پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ گراؤنڈ پہ موجود نہ ہوں تو آپ دیکھیں کراچی میں تو پی ٹی آئی جیت بھی گئی, ٹھیک ہے, اور 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی لے لیں. ابھی بھی اس وقت عمران خان صاحب, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, ان کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے, کراچی میں ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. میں مانتا ہوں آپ کی طرف سے تو کہا جاتا تھا نا کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, کبھی بھی نیور. آپ دیکھیں, نہیں کبھی میں نے نہیں کہا کہ سوشل میڈیا پہ کام کرا دیتے ہیں وہ سارے. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ ٹرینڈ بنا سکتے ہیں. وہ تو علی زیدی صاحب نے سوشل میڈیا پہ نالے صاف کر دیے, عالمگیر صاحب نے سوشل میڈیا پہ گلشن اقبال کو ایکسٹراڈنری پیسہ, ظاہر ہے اس میں چیزیں انوالو ہوتی ہیں, کارکنوں کا چندہ ہے, ہم اس طرح تو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ اسمارٹ کیمپین ہے, اور میں ایک اور بات بتاؤں, یہ ساری 100% ان ہاؤس ہے. جماعت, ہاں الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بہت ایک اسمارٹ سوشل میڈیا کیمپین چلا سکتی ہے. ہوتا یہی ہے کہ چونکہ ہماری تحریک چل رہی تھی, چونکہ ہمیں اس میں مواقع مل رہے تھے, ضرورت بھی تھی. دیکھیں کنٹونمنٹ میں ہمیں کامیابی ملی. یوں سمجھ لیں کہ ہمارا انتخابی کم بیک ہوا, ٹھیک ہے نا. ہم ایم کیو ایم سے ہم نے مطلب 1/3 ووٹ زیادہ لیے,
ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارا بنتا تھا کہ پھر ہم کمیونیکیشن بڑھائیں, اس کو مزید اسٹرانگ کرتے. اگر ہم ابھی نہیں کرتے نا تو ہم ظلم کرتے کراچی کے ساتھ. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ویسے انڈر دی ٹیبل دیکھے جائے تو جماعت اسلامی ایک طریقے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے, یا اس وقت آپ کی سپورٹ یا الحاق اگر کسی سے ممکن ہے تو وہ پی ٹی آئی سے ہی ہو سکتا ہے, چاہے کراچی کی بات ہو. دیکھیں کراچی میں نا 2015 میں ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا نا, ایڈجسٹمنٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, رزلٹ کچھ بھی آیا. لیکن دیکھیں 2018 کے بعد ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کراچی کو اتنا اگنور کرے گی, سچی بات ہے. اور یہ بات پی ٹی آئی کے ہارڈ کور سپورٹر اور ورکر بھی کہتے ہیں. دوبارہ کوئی چانسز بن سکتے ہیں؟ نہیں, ان کا جو کنڈکٹ ہے نا, اصل میں دیکھیں خان صاحب کا پرابلم ہے نا. خان صاحب لوگ کہہ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن کو مل کے کنٹیسٹ کرتی ہے, یہ سویپ کر سکتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں ہوتا کیا ہے, بعض اوقات مل کر کرنے میں نا پھر دوسروں کا بیگیج بھی لینا پڑتا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اب پی ٹی آئی نے جو اگر 18 سے لے کر 2022 تک نظر انداز کیا, تو میں اگر پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا, اور ایم کیو ایم سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے 35 سال تک کیا, تو اگلا سوال پھر لوگوں سے ہوگا آپ جس کے ساتھ ملے اس نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ ایک گرین لائن تو بنا نہیں سکے, کوٹا سسٹم انہوں نے بڑھا دیا. ویسے سیاست میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے, ایڈجسٹمنٹ میں کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیں اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ میں آپ بہت لوکل قسم کی ایک ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, اور بلدیاتی الیکشن میں تو یہ ممکن ہے. لیکن اس مرتبہ جب کینڈیڈیٹس فائنل ہو رہے تھے تو پارٹیوں نے بحیثیت مجموعی اس رویے کا اظہار کیا کہ انہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. تو پھر ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, اب ہم زیادہ اس میں نہیں جاتے, ہم بالکل اپنے نشان کے ساتھ جائیں گے, اور اچھے لوگوں کو ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے بہت زبردست, لیکن ہم نے اچھے لوگوں کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے, اور ان کو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے 30 to 40% کینڈیڈیٹ وہ ہیں جو جماعت اسلامی کے ورکر نہیں تھے. اچھی ان کے اندر وہ تھی, لوگوں کی ہمدردی تھی, صاف ستھرے لوگ تھے, ہمارے ڈسپلن میں کام کر سکتے تھے, ہم نے ان کو لیا ہے. تو یہ ایک زیادہ اچھی پارٹی اس بات سے خوش ہے کہ جماعت اسلامی سے زیادہ حافظ نعیم کا کینڈیڈیٹ. یہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے. اچھا, یہ پارٹی اسٹریٹجی ہے, ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. ظاہر ہے کسی بھی الیکشن کا شہر ایک اکائی ہے. کیا حافظ نعیم کا امیدوار کہنا جو زیادہ کامیابی کا سبب؟ امیدوار تو آج میں نے تو اپنی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. سر جو بینرز لگے ہوئے ہیں سر, یہ تو پھر اسمارٹ مارکیٹنگ ہے نا سر. آپ دیکھیں کہے بغیر بھی بات چل رہی ہے تو اس کا تو نمبر دے دینا ہمیں. لوگوں سے جو کہلوانا چاہتے ہیں لوگ کہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہماری پارٹی کی حکمت عملی ہے, اور ہماری جو میڈیا ٹیم ہے اور ہماری جو حکمت عملی بنائی ہے ہماری ٹیم نے, اس میں ظاہر شہر ایک اکائی ہے نا, اس کو ایک لیڈر تو چاہیے نا. ظاہر سی بات ہے, جب تک ایک شخص کو آپ مطلب ان کو پتہ ہو کہ میئر کس کو الیکٹ کرنے جائیں گے, وہ شخص بھی وہ ہے نا جو امیر ہے کراچی کا, اور پوری چیز کو مجھے ہی لے کے چلنا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ ایک شخص کو سامنے رکھیں. لیکن ہم نے ترازو کو سامنے رکھا, جماعت اسلامی کو سامنے رکھا, اور میری شخصیت سامنے رکھا بھی دی آپ نے. سر بس اب پروگرام کا وقت اختتام کے قریب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بنو قابل جو پروگرام ہے, لیکن سر یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. ہم نے دیکھا مختلف جو سماجی جماعتیں ہیں وہ بھی اس قسم کے ٹیسٹس اور چیزیں اور اپارچونیٹیز لوگوں کو دے رہی ہیں, چاہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہو, جے ڈی سی ہو, یا اور جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے. تو سر کیا یہ ٹرینڈ کی وجہ سے ہے یا کیا ہے؟ ضرورت ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کریں. مجھے تھوڑی سی سنجیدگی میں کمی نظر آئی ہے باقی جگہوں پہ, اللہ کرے یہ لوگ کریں. میں نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک اتنی بڑی چیز کر دی ہے کہ اب اس کے بعد ہم خود بھی اس کو لے کر چلیں گے, اور میں چاہتا ہوں اور این جی اوز بھی اس میں آج ڈالیں, کیونکہ کراچی کی ضرورت بہت بڑی ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ بیروزگار ہیں. باقی این جی اوز کو ملا کے کوئی ملا کے بھی ہو سکتا ہے, اور اپنے اپنے دائرے میں بھی کریں. بہت بڑا لوگوں کا سر ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا, اور جس طرح میں کہوں گا کہ ناظرین کراچی میں اتنی وسیع تعداد میں کرسیاں اور تمام کرسیوں کا بھر جانا, اور بڑا منظم طریقے سے اس کی پارکنگ اور تمام چیزیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کسی ایک لڑکے نے, سب یوتھ تھے نا, کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی ڈسپلن. سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ڈسپلن کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ رضاکارانہ ڈسپلن ہے. یہ والا بھی نہیں تھا کہ اگر کچھ کرو گے تو 88 والا 88 89 90 جو بھی تھا میں لے آئیں گے ادھر, وہ بھی نہیں تھا. یہ رضاکارانہ ڈسپلن تھا, اور میں اس میں اپنی پوری ٹیم کو, جو ہماری الخدمت اور جماعت اسلامی کی ٹیم ہے, اس کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے بہترین طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں یوتھ کو آرگنائز کیا, انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے, ہم بہت سنجیدہ ہیں. ہم نے پہلے ہی بہت بڑی ورکنگ. اس کے بعد اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے جو لوگ پاس ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ ایک دم سب کو نہیں کر سکیں گے, بہت سارے ہم نے انسٹیٹیوٹ طے کر چکے ہیں, ان سے ہمارے ایم او یوز ہو چکے ہیں, وہاں پڑھائیں گے ہم ان کو, اور فیس ہم ادا کریں گے. فیس آپ لوگ فیس ہم ادا کریں گے. کتنی تعداد ہوگی؟ ابھی پہلے مرحلے میں تو میرا خیال ہے جو لوگ انسٹیٹیوشنز میں داخلہ لیں گے وہ
رزلٹ کے تقریباً ود ان منتھ ہم 2-3 ہزار تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 2-3 ہزار ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے بعد ہم اس کو بڑھاتے چلیں گے ہر مہینے, اور پھر ہم اس میں ایک اور کام کریں گے, گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ آن لائن بھی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب تو ظاہر ہے کہ کمپیوٹر پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آن لائن کلاسز شروع کریں گے, اس سے اور بہت سارے لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے, یعنی جس کے جتنے نمبر ہوں گے اس پوزیشن کے اعتبار سے ان کو ترجیح دیں گے. ٹھیک سر, کوئی لاسٹ پیغام ون لائنر کوئی دیں؟ بھائی اب کراچی کے لوگوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اٹھ کر کھڑے ہوں, اور ہم جو تحریک چلا رہے ہیں کراچی کے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, سب میں ہمارا حصہ بنے. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے, ہر پارٹی کے ورکر سپورٹر کے لیے کھلے ہوئے ہیں, کراچی کے تمام لڑکے لڑکیوں خواتین مرد سب کے لیے ہمارے پاس, سب کے لیے بہت سارے کام ہیں. والنٹیئر بنیں, کام کریں, خدمت کریں اور آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ اور ایک آواز بنیں. کراچی کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوت نہیں بنتے, دھوکہ ان کو ملا ہے, میں جانتا ہوں, اور اسی لیے ہم اس چکر میں نہیں پڑے کہ اس سے مل جائیں, اس سے مل جائیں, اس سے مل جائیں. اب ہم کھڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے ساتھ چل سکتا ہے, ہم پر اعتماد کرتا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور میری یہی کوشش رہی کہ آج کے پروگرام میں نہ صرف کراچی کا تھوڑا سا ماضی کا بھی جائزہ لیا جائے, بلکہ اب آگے کی اسٹریٹجی بھی طے کی جائے گی, کس طریقے سے کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.